السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدني عملا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگ کی بڑائی بادشاہ کی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص، جو ہم سب کا حقیقت میں خالق، مالک، داتا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم اور مشکل کشا ہے، جو اپنے علم کے اعتبار سے علیم و بذات صدور ہے اور قدرت کے اعتبار سے انک علی کل شیء قدیر ہے، کام ارادے کے لحاظ سے فعال لما یرید ہے اور پکڑ کے اعتبار سے اتنا بطش ربک لشدید ہے۔ اور اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الہدیٰ، ہم سب کے ہادی رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص، تمام حقیقت شریف پیچھے ہمارے پریشان ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ اس مسجد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے جمعے کی پہلی محفل ہے، تو میں اللہ سے دعا کروں
اللہ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک آباد فرما دے۔ جن مقاصد کے لیے، جس کام کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اللہ وہ کام کرنے کی توفیق خاص ہمیں عطا فرما دے، اور اپنی توحید اور اپنے نبی کی عظمت اور شان کو یہاں پہ بیان کرنے کی ہمیں توفیق خاص عطا فرما دے۔ تو دوستو بزرگوں، موضوع آج کا انہوں نے لکھا ہے اشتہار پہ کہ اللہ کی رحمت۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کی رحمت یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ جس آیت کریمہ میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ مومنوں اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ سورہ زمر کی آیت کریمہ فرمایا مومنوں اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ یہ کتنی عظیم آیت کریمہ صحابہ کرام کہتے ہیں جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہمارا جی چاہتا تھا جو کچھ بھی ہمارے قبضے میں جس چیز کے بھی ہم مالک ہیں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ یہ اللہ کا پیغام سن کے کہ مومنوں تم نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کا فضل کتنی بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ صحابہ کرام نے کس سے سوال کیا؟ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سر پہ رحمت للعالمین کا تاج سجایا۔ کس نبی سے سوال کیا؟ جن کے بارے میں فرمایا گیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ختم نبوت کا لباس پہنایا۔ کس نبی سے یہ سوال صحابہ نے کیا؟ جس نبی کی عظمت یہ ہے، جس نبی کا پیغام یہ ہے، جس نبی کی شان و شوکت یہ ہے، فرمایا پیارے پیغمبر کے چہرہ انور کی طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کے جو پیارے پیغمبر کے عظیم چہرے کو دیکھ لے، فرمایا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نبی سے سوال کیا صحابہ نے، اے اللہ کے نبی آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کی جنت میں جائیں گے؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ جواب نہیں دیا کہ میرے صحابہ میں نے ہجرت کی ہے، میں ہجرت کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے روزے رکھے ہیں میں روزوں کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا میں نے حج کیا ہے حج کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا میں نے نمازیں پڑھی ہیں میں ان نمازوں کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو اللہ کی رحمت کے ساتھ رکھوں گا، اللہ کی رحمت کے ساتھ رکھوں گا۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر نمازی کو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ جب بھی مسجد کی طرف آنا ہے، دنیا چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، عزیز و اقربا چھوڑ کے، جب بھی مسجد کی طرف آنا ہے تو مسجد کی دہلیز پہ پہنچ کے سب سے پہلا اللہ سے کیا سوال کرنا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ میں دکان چھوڑ کے آیا ہوں تو اسے رحمت کا سوال کرنے کے۔ اللہ میں اپنی فیکٹری چھوڑ کے آیا ہوں تو اسے تیری رحمت
مانگنے کے لیے، اللہ بیوی بچے چھوڑ کے آیا ہوں تجھ سے تیری رحمت کا تقاضا کرنے کے لیے۔ اے اللہ میں کل کائنات کو پشت کر کے آیا ہوں، اللہ ایک سوال لے کے آیا ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنے در کے اس فقیر کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ یہ رحمت کتنی بڑی چیز ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کی سیرت کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے وہ بھی اللہ کی رحمت کا سوال ایک دوسرے سے کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ میں اپنے اس بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ کی رحمت کی بڑی شکلیں ہیں، اللہ کی رحمت کی بڑی شکلیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اس زندگی کے بعد اللہ نے ہمیں ایمان دیا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس رحمت کے بعد اللہ نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ کا امتی بنایا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد ساری دنیا بازاروں میں چل پھر رہی ہے، اللہ نے اپنے در پہ ہمیں بٹھایا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ آئیے دوستو بزرگوں، اللہ نے اس امت کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا، یہ قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کے سر پہ اس امت کی ہدایت کے لیے نبوت کا تاج سجایا، یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ آئیے دوستو بزرگوں، اللہ کی رحمت کی بڑی شکلیں ہیں۔ تو میں آپ احباب کے سامنے صرف ایک شکل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد اللہ کی رحمت ہے، یہ مسجد اللہ کی رحمت ہے، یہ مسجد اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ لوگوں نے سیاستدانوں کے ڈیروں پہ بیٹھ کے دیکھ لیا، لوگوں نے جگیرداروں کی بیٹھکوں کو آباد کر کے دیکھ لیا، لوگوں نے سیاسی لوگوں کو عزت احترام دے کے دیکھ لیا، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آئیے دوستو اور بزرگوں، یہ رب کا در مسجد ہے، اسے تھوڑا سا وقت دے کے دیکھیے اللہ تمہیں کتنی عزتیں اور برکتیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات اپنی یہاں سے شروع کروں، یہ مسجد اللہ کی رحمت ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کتنے عظیم ہیں، سبحان اللہ۔ ہر نبی کے در دولت پہ آ کے دستک دے کے ہر نبی کی زیارت کرنے والے جبریل امین علیہ السلام۔ آج ہم کہتے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو بندہ صالح ہونا چاہیے، امانتدار ہونا چاہیے۔ جبریل کتنا امانتدار ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے اپنا پیغام تورات کے ذریعے نازل کیا، انجیل کے ذریعے نازل کیا، زبور کے ذریعے نازل کیا یا قرآن کے ذریعے نازل کیا، تو اس کے لیے کس کو قاصد بنایا؟ جناب جبریل امین کو بنایا۔ کتنی عظمت ہے حضرت جبریل کی۔ ایک دن جبریل دنیا میں آئے، پیارے پیغمبر نے ایک سوال کیا، اے جبریل، کائنات کے یہ زمین جو ہے کائنات ساری کی ساری، اس میں سے سب سے عظیم ٹکڑا کون سا ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ پیارا ہے؟ جبریل امین کہتے مجھے نہیں پتا، میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں۔ بیٹا چپ کر دو۔ فرمایا میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین آسمانوں کی بلندیوں کو طے کر کے اللہ کے قریب پہنچے، اللہ سے سوال کیا۔ اللہ جناب محمد رسول اللہ نے سوال کیا دنیا میں
کہ زمین کا کون سا خطہ، کون سا ٹکڑا، کون سی جگہ اللہ تیری نظروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں آج سے پہلے بات سننا، آج سے پہلے مجھے اتنی عزت، اتنا قرب اللہ کا نصیب نہیں ہوا جتنا اس سوال کے بدلے میں نصیب ہوا۔ مجھے اللہ کا قرب، اللہ کا پیار، اللہ کی شفقت آج سے پہلے اتنی نصیب نہیں ہوئی جتنی اس سوال کے بدلے میں نصیب ہوئی۔ اللہ نے کہا میرے قریب ہو، قریب کر کے فرمایا جبریل میرے نبی کو جا کے بتا دے دنیا کی جس خطے میں بھی میرا گھر مسجد بنے اور جو جگہ مسجد کے لیے مختص ہو، مقرر کی جائے، بنائی جائے، فرمایا وہ جگہ میں رب العالمین کو آسمانوں پہ بیٹھے سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ عظیم۔ آئیے دوستو بزرگوں، جبریل امین کو اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب ملا تو اس سوال کے جواب میں ملا۔ تو آئیے دوستو بزرگوں، اس مسجد کی طرف، اس مسجد کی پھر عظمت کتنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی عزت کی بات آئی تو اللہ کے لیے آگ میں چلے گئے، اللہ کے احترام کی بات آئی تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا شروع کر دی، اللہ کی طرف سے اللہ کی محبت کی بات آئی، ہجرت قبول کر لی، ہر قربانی اللہ کی رضا اور رحمت کو پانے کے لیے دے دی۔ آسمانوں سے حکم کیا ہے؟ اے ابراہیم تجھے میں نے اپنا دوست بنا لیا، اس کے عوض میں رب کیا چاہتا ہوں؟ فرمایا میرے گھر بیت اللہ کی صفائی اور ستھرائی تیرے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے ابراہیم علیہ السلام تجھے میں نے اپنا دوست بنایا، تجھے میں نے رسول بنایا، تجھے میں نے نبی بنایا، اپنا خلیل بنایا، اس کا معاوضہ کیا ہے؟ بیت اللہ کے اندر جھاڑو دینا تیرا کام ہے۔ کس کو کہہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر یہی پہ بس نہیں، مسجد کی عظمت پوچھنی ہے تو جناب محمد رسول اللہ سے پوچھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد کی دیوار پہ تھوک لگا ہوا دیکھا۔ اللہ کے نبی نے مسجد کی دیوار پہ تھوک دیکھا، پیارے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرا بلال آئے گا تو یہ صاف کرے گا، یہ نہیں کہا میرا فلاں صحابی غریب ہے وہ غریب آئے گا تو اسے صاف کرے گا، نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اپنی ردائے رحمت، اپنی وہ چادر جس چادر کے ذکر اللہ نے قرآن میں کیا یا ایھا المزمل کہہ کے، جس چادر کا ذکر کیا یا ایھا المدثر کہہ کے، اس چادر کے ساتھ اللہ اکبر مسجد کی دیوار سے تھوک صاف کر کے حلقے کے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ رب کے در کی صفائی کرنا میں محمد کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس در سے کوئی بڑا در نہیں ہے، اس در سے بڑا کوئی در نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ واحد در ہے جس کے بارے میں سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں یہ اللہ کے در ایسے در ہے، اس در میں آ کے ہر ایک رب کے در کا فقیر ہے، کوئی چودھری نمبردار نہیں، ہر ایک فقیر ہے اس جگہ پہ آگے۔ آئیے دوستو بزرگوں، میں آپ احباب کے سامنے اللہ کی رحمت یہ مسجد
اس کی عظمت اور احترام بیان کر رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے مسجد کی طرف چل کے آنا، اس کی کتنی عظمت اور شان اور مقام ہے۔ اللہ کی رحمت سنیے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گھر سے چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، گھر سے چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، دکان سے چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، مارکیٹ سے چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک قدم پہ اللہ اسے ایک نیکی نصیب فرماتے ہیں، دوسرے قدم پہ ایک گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث صرف مسجد کی طرف چل کے آنا۔ دوسری حدیث، آج ہر بندہ کہتا ہے کہ ساری قسمت سے اللہ نے کتھوں حج لکھیا، کتھوں عمرہ لکھیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ جن لوگوں نے تیرا در دولت دیکھا اللہ نے بار بار وہاں کی حاضریاں نصیب فرما، جو دل میں ارمان لے کے سوچوں میں یہ سوچ بسا کے بیٹھے اللہ کب حکم آئے گا تیرا در بیت اللہ ہم دیکھیں کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے گھر کی بار بار حاضریاں نصیب فرما دے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نگاہوں کو جھکا کے آئے، عبادت کی غرض سے آئے، جھکنے کی غرض سے آئے، فرمایا جو مسجد کی طرف نگاہوں کو جھکا کے اللہ کی عبادت کی غرض سے گھر سے وضو کر کے آئے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ ایک تھانے دار گھر سے تیار ہو کے وردی پہن کے تھانے کی طرف جا رہا، ایک پروفیسر گھر سے غسل کر کے کپڑے پہن کے کالج کی طرف جا رہا، کوئی عظمت کی بات نہیں، مگر پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ جب گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے، فرمایا بیت اللہ میں حاضر جتنے لوگ احرام پہن کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، فرمایا جو عزت اور مقام اللہ کی نگاہ میں ان لوگوں کا ہے، وہی مقام اور عزت اور احترام اس بندے کے جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ 3-4 لاکھ لگا کے اس وقت جو بیت اللہ میں جمعے کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہیں، فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے، اللہ کی نگاہ میں جو ان کا مقام ہے وہی مقام ان کا ہے، جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی آبادی کے لیے پہنچے۔ پھر یہی بس نہیں، یہ 2 حدیثیں ہوگی مسجد کی طرف چل کے آنے کی۔ تیسری حدیث سنیے، پیارے پیغمبر نے فرمایا مسجد کی طرف چل کے آنا، فرمایا جو عشاء کے وقت اور فجر کے وقت مسجد کی طرف اندھیرے میں چل کے آئے گا، جو مسجد کی طرف اندھیرے میں چل کے آئے گا، بجلی بند ہے، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہیں، موسم خراب ہے، پھر بھی دل میں شوق کا میں نے اللہ کے گھر پہ پہنچنا، اللہ کے در پہ جانا ہے، اللہ کے حضور قیام رکوع اور سجدے کرنے ہیں۔ اس شوق سے وہ اندھیرے کو کراس کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، تو پیارے پیغمبر کا فرمان سن لیجئے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے کے اندر جو سفر کر کے مسجد کی طرف آئے گا، کل قیامت کے دن وہ ہڑپے کے قبرستان سے اٹھ کے جب میدان محشر کی طرف جائے گا، فرمایا اس اندھیرے کو برداشت کرنے کے عوض میں اللہ اسے میدان محشر تک روشنیاں نصیب فرما دیں گے، اللہ اسے روشنیاں نصیب فرما دیں گے۔ اندھیرے کے اندر مسجد کی طرف چل کے آنا۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، یہ صرف میں باتیں بیان کر رہا ہوں، پیارے پیغمبر کے فرامین صرف مسجد کی طرف آنا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے۔ اس وقت وہ سعادت، وہ عظمت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن غسل کرے، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنے جو اللہ نے توفیق دیے، اپنے جسم پہ عطر خوشبو لگائے، پھر اس کے بعد مسجد کی طرف پہنچے، جتنے قدم چل کے آ رہا ہے، جتنا سفر مسجد کی طرف طے کر کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کیا نصیبہ ہے، کیا مقدر ہے، کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، کیا عروج ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن گھر سے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد کی طرف چلنا، فرمایا ایک قدم جب مسجد کی طرف اٹھتا ہے اللہ 1 سال کی تہجدوں کا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ 1 سال کی تہجد ایک قدم پہ، اور دوسرا قدم جب مسجد کی طرف اٹھتا ہے تو فرمایا 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں تحریر کر دیا جاتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، صرف مسجد کی طرف چل کے آنا۔ ہو سکتا ہے کسی سوچ کے اندر یہ بات ہے یار کیویں ہو سکتا ہے؟ دوستو اور بزرگوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح ہو سکتا ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بتا دے، اپنے امتیوں کو اس بات کا پیغام سنا دیجئے۔ کیا پیغام؟ فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات یہ جاگنے میں 1000 مہینوں سے بڑا اجر اور ثواب ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ 1000 مہینوں سے بڑھ کے اجر اور ثواب دینے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک رات جاگنا اللہ کے ساتھ۔ آئیے دوستو بزرگوں، مسجد کی طرف چل کے آنا۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، آج کوئی پیپلز پارٹی کے دفتر کی طرف جا رہا ہے، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں پکا پی پی بندہ نہیں۔ کوئی مسلم لیگ کے دفتر کی طرف جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں مسلم لیگ کا کی بڑی محبت، یہ ان کا مقدر ہے، مگر آپ کا نصیبہ، آپ کا مقدر، آپ کی شان، آپ کا مقام۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں کسی ایک بندے کو بھی، کوئی دیوبندی کا نام نہیں، کوئی وہابی کا نام نہیں، کوئی بریلوی کا نام نہیں، فرمایا جس میرے امتی کو بھی رب کے گھر مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو، رب کے گھر مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو کہ یہ فجر کے وقت بھی اسی طرف جا رہا تھا، ظہر کے وقت بھی اسی طرف جا رہا تھا، مغرب کے وقت بھی اسی طرف جا رہا ہے، جمعے کا دن ہے پھر اسی طرف جا رہا ہے، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا دیکھنے والوں کے ذمے ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دے کہ یہ مومن بندہ ہے، یہ مومن بندہ ہے۔ آئیے دوستو بزرگوں، یہ رب کے گھر مسجد کی طرف چل کے آنے کی فضیلت ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، اب ہم رب کے در پہ پہنچ چکے ہیں تو رب کی رحمت میرا اور آپ کا استقبال کیسے کرتی ہے؟ رب کی رحمت میرا اور آپ کا استقبال کس طرح کرتی ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا امتی مسجد کی تحریر پہ اپنا قدم رکھتا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ کے مسجد کی تحریر پہ قدم رکھتا ہے، مثال دی فرمایا کسی ماں کا بیٹا صبح سے گم ہو شام کو ماں کو مل جائے، ماں کی ممتا کو کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ صبح سے بیٹا گم ہوا شام کو باپ کو مل جائے، باپ کے دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔
پیارے پیغمبر نے فرمایا حضرت آدم کا بیٹا اور میں محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب مسجد کی دہلیز پہ پہنچتا ہے اس ماں سے بڑھ کے، اس باپ سے بڑھ کے رب کو آسمانوں میں بیٹھے خوشی ہوتی ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کے داخلے کے لیے میرے در پہ آ گیا ہے۔ آئیے دوستو بزرگوں، پھر اس کے بعد ہم مسجد میں پہنچ چکے ہیں۔ اب مسجد کے اندر اللہ کی رحمت ہمارا استقبال کیسے کرتی ہے، اللہ کی رحمت ہمیں اپنے سائے میں کس طرح دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پہ صبح کی 2 سنتیں مسجد میں آ کے بندہ پہلے ادا کرتا ہے، صبح کی 2 سنتیں، تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف کل کائنات ہو، ایک طرف کل کائنات کے خزانے ہوں اور دوسری طرف یہ فجر کی 2 سنتیں ہوں، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھے کہ عظمت کس کی زیادہ ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دوں کہ فجر کی 2 سنتوں سے مجھ محمد کو سب سے زیادہ پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دوستو بزرگوں، مسجد کے اندر پہنچے، اب ہمیں کیا ملے گا؟ پیارے پیغمبر کی حدیث سن لیجیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اور لوگوں، کافر اور مسلمان کے اندر امتیازی اگر کوئی نشان ہے تو وہ نماز ہے، وہ جو نماز پڑھے گا وہ رب کے کاغذوں میں مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس سے آگے آئیے، پیارے پیغمبر نے فرمایا جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل کے نماز پڑھے گا، پیارے پیغمبر نے فرمایا اس در پہ آنے کی برکت سے اللہ اسے 2 انعام دیں گے، اللہ اسے 2 انعام دیں گے۔ اس در پہ آنے کے برکت میں اللہ 2 انعام دیں گے، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنا۔ وہ کون سے 2 انعام ہیں؟ فرمایا پہلا انعام اللہ اسے منافقت سے نجات نصیب فرماتے ہیں، اللہ اسے منافقت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ اس بندے کو اپنی جہنم سے عذاب کر دیتے ہیں، اللہ اس بندے کو اپنی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر تیسری حدیث سنیے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، آج کوئی جج جا رہا ہے اس کے ساتھ 2-4 سپاہی ہیں، ایسی کہتے بڑا مہاگا لال جا رہے ہیں، کیا اتنے شانہ ہیں، کوئی بڑا ایم پی ایم ایل اے جا رہا ہے 2-4 گاڑیاں دیکھ کے ہم پریشان ہیں کہ یار یہ تو ہی بکری۔ تو دوستو بزرگوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز اللہ کے در پہ پہنچ کے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حفاظت جب ہو، بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں گرا رہے، اللہ بیچارہ اللہ کی حفاظت دیکھے، کائنات مل کے حضرت ابراہیم کو چلا رہے، اللہ کی حفاظت دیکھے، آگ کے اندر مسکرا رہے، اللہ کی حفاظت دیکھیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی حفاظت میں، اور فرعون کی چھاتی پہ زندگی گزار رہے، یہ اللہ کی حفاظت، اللہ کی
گھر کا گھیراؤ کر کے نیزے تلواریں لے کے کھڑے، اللہ اکبر، ان کے پیچھے سے جناب محمد رسول اللہ کو اللہ گزار کے بتا رہا، لوگوں جس کا میں محافظ اس کے بال کو بھی کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ اللہ کی حفاظت۔ فرمایا جو فجر کی نماز مسجد میں ادا کرے گا تو پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو آئیے دوستوں اور بزرگوں، اس سے اگلی حدیث سنیے۔ یہ ہم نے فجر کی نماز مسجد میں ادا کی، مگر کچھ بندوں کو اللہ یہ نصیب بڑھا دیتے، اب اس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ کے کوئی کاروبار کرنے والا کاروبار کی طرف چلا گیا، شریعت نے منع نہیں کیا، اللہ اس کے کاروبار میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ کوئی اپنی دکان کی طرف چلا گیا، اللہ اس کی روزی میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ مگر ایک بندہ ہے وہ اللہ کے در پہ بیٹھا ہے، فجر پڑھ کے سیدھا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، درود ابراہیمی کی تلاوتیں کر رہا ہے، رب کے قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، اپنے جرموں و عیبوں کی اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ سورج طلوع ہوا، اس کے طلوع کے بعد اشراق کے 2 یا 4 نفل ادا کیے۔ اب اس کا مقام کیا ہے؟ اس در میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس کا مقام، اس کی عزت، اس کا احترام کیا ہے؟ فرمایا اسی طرح ہے جس طرح یہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، مکمل حج اور عمرے کا اجر اور ثواب لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ آئیے دوستوں بزرگوں، اس سے آگے حدیث سنیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے فجر کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری پڑھنی نہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، فرمایا داخل الجنہ، اللہ ان بندوں کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مسجد اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت سے فائدہ لینا میرے اور آپ کے بس کی بات ہے، کتنا ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ آئیے دوستوں بزرگوں، اب اس رحمت کو ہم نے آباد کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر مسجد اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت سے ہم نے فائدہ لینا ہے۔ فائدہ لے کے تو اس جہان میں بھی عزت، اگلے جہان میں بھی عزت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مثال کے طور پر یہ بلب مسجد کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ سیمنٹ مسجد کے ساتھ چمٹ چکا ہے، یہ اینٹیں مسجد کے کام آ چکی ہے، یہ ان کا مقدر ہے، یہ ان کا نصیب ہے۔ مگر پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نوجوان کی جوانی مسجد کے ذمہ لگ گئی، جس بوڑھے کا بڑھاپا مسجد کے کام آ گیا، جس بندے کی زندگی مسجد میں کھپ گئی، پیارے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ یہی پہ بس نہیں، آج اتنے بندے بیٹھے ہو، باہر سے کوئی فون آئے، کوئی آواز آئے کہ علاقے کے ایسے فلان بندے کو بتا رہا، یار بڑی گل ہے یار، ایسے کوئی ڈی پی او بلانے، کوئی ایم ایل اے ایم پی کسی کو بلائے کہ میری طرف آؤ، مگر کل قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر میں ایک آواز آئے گی، این الجیران، وہ آواز کیا ہے؟ این الجیران، اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ میرے پڑوسی کدھر ہے، میرے پڑوسی کدھر ہے۔
پیارے پیغمبر نے فرمایا تمام فرشتے خاموش ہے، سناٹے چھاپے کہ اللہ کا پڑوسی کون؟ تمام نبی اور رسول خاموش ہے کہ اللہ کا پڑوسی کون؟ تمام دنیا کے صدیق و عمر خاموش ہے، عثمان و علی خاموش ہے، ساری کائنات کے نیک و بد خاموش ہے کہ کون اس سوال کا جواب دے؟ فرمایا 3 دفعہ آواز آئے گی، ادب کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جبریل امین ساتھ اٹھا کے کہیں گے کہ اللہ اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال کروں۔ کیا سوال ہے؟ فرمایا اللہ تیری ذات خالق ہے، اب تیری مخلوق ہے، کوئی نوری مخلوق ہے، کوئی ناری ہے، کوئی خاکی ہے، کوئی کچھ ہے، اللہ تو سب کا مالک ہے۔ اللہ مالک کا تو مقام ہی بنا ہے، مخلوق میں سے کون اپنے خالق کے مقابلے میں اپنا گھر بنا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ این الجیران، اللہ تیرے پڑوسی کو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ رب کی طرف سے آواز آئے گی جبریل جتنے لوگوں نے میرے گھر مساجد کی ضرورتوں کو پورا کیا، جتنی پیشانیاں میرے در مسجد پہ آ کے جھکی، جتنے نوجوانوں کی جوانیاں میرے در پہ صرف ہو گئی، جتنے بوڑھوں کا بڑھاپا میرے در پہ گزر گیا، یہ سارے کے سارے میرے پڑوسی ہیں، میں ان کو اپنی جنت کا داخلہ دینا چاہتا ہوں۔ آئیے دوستوں بزرگوں، ان مساجد کے ساتھ محبت، ان مساجد کے ساتھ تعلق لگائیے، انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ کے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ آپ کے اوپر اپنی طرف سے برکات کا نزول فرمائے گا۔ اب 1-2 باتیں امام مسجد کے لیے، انتظامیہ کے لیے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے دروازوں کو کھٹکایا، آپ کو لوگوں نے پیسے دیے، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکایا، لوگوں نے سیمنٹ کے لیے تعاون کیا، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکایا، لوگ آپ کو پنکھے دیں گے، جو بھی ضرورتیں ہیں، مگر آپ نے اس در پہ اچارہ داری نہیں بنائی، آپ نے سر اٹھا کے باتیں یہ ساڑھی مصیبت نہیں، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے آپ نے جناب محمد رسول اللہ کے کردار کی طرف دیکھنا ہے۔ وہ کیا کردار ہے؟ سمامہ بن اسال ابھی مسلمان نہیں، کافروں کے بہت بڑے سردار اور چودھری صحابہ نے مسجد میں لا کے انہیں باندھ دیا، مسجد میں بندے ہوئے۔ اللہ کے نبی فجر کے وقت مسجد میں آئے، دیکھا یہ تو سمامہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے آگے سے جو جواب دیا، فرمایا اگر چھوڑ دو گے اس کے عوض میں انعاموں کے نام دیا جائے گا، عزت احترام آپ کو دی جائے گی، اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے اس کے عوض میں میری بستی کے لوگ، میرے شہر کے لوگ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے سوال کے جواب کے عوض میں اپنی عائشہ کو کہا کہ عائشہ اس کے لیے کھانا بنائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنایا، پیارے پیغمبر وہ کھانا اس کی عدالت میں خود لے کے آئے، کھانا کھلایا۔ پہلے دن سوال کیا، یہی جواب کہ اگر نیکی کرو گے نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیں گے، قتل کرو گے اس کے عوض میں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ کو قتل کی غلطی نعوذ باللہ۔ تیسرا دن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ اب سمامہ بن اسال مسجد سے باہر نکلے، مسجد سے جا رہے، دل کے اندر یہ بات ہے کہ یار اتنے عظیم والے اخلاق والے نبی کے کردار اور سیرت کو تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ دور گئے، وہاں پہ جا کے غسل کیا، مسجد میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تجھے کھانا کھلاتے رہے، سمجھاتے رہے، تو سمجھا نہیں، اب کیوں آیا؟ فرمایا ہاتھوں کے اندر جو ہتھکڑیاں تھی، قدموں کے اندر جو بیڑیاں تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے آپ کے صحابہ نے کھول دی، مگر جو آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے دل کے اندر آپ کی محبت ہے، اسے کون نکال سکتا ہے؟ اسے کون نکال سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں سمامہ کو چودھری نہیں ہوں،
میں ماما کا سردار نہیں ہوں، آپ کا غلام بن کے زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ مسجد کی انتظامیہ کا کام لوگوں کے دلوں کو جیتنا، لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، لوگوں کے ساتھ وابستگی اللہ کی رضا کے لیے رکھنا۔ کوئی کمزور ہے یہ کہہ کے نہیں مسیحیں پیسے دیتے نہیں چاہتے، جو جتنی استطاعت رکھتا ہے، کوئی مسجد کو اپنے وجود کے ذریعے سے آباد کر رہا ہے، کوئی اپنے مال کے ذریعے سے آباد کر رہا ہے، کوئی اپنی کس محنت کے ساتھ، ہر ایک کی عزت کرنے اس اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت کو نزول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک دعا فرمائے۔